اور اب ان کے کنٹرول میں ہیں معاملات، تو یہ کیوں فردر سٹیپس نہیں لے رہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پروسیجرز کی بات کی خالد صاحب نے، پروسیجر سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. اب عدلیہ کے معاملات پہ، عدلیہ کے حکم پہ حکومت عمل نہیں کر رہی، یہ حکومت کا ایک رویہ ہے. پروسیجر ضرور اپنی جگہ ان پلیس ہوتے ہیں، وہ تبھی فائدہ مند ہوتے ہیں، سود مند ہوتے ہیں کہ ان پہ عمل کیا جائے. جی راجہ صاحب کچھ عدنان صاحب، بات یہ ہے کہ سندھو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی باعث شرم ہے، باعث شرم ہے. بالکل شرم، باعث شرم پنجاب حکومت کے لیے ہے جو اس علاقے کے انچارج ہیں، جن کی حدود میں وہ علاقہ آتا ہے، جن کی حدود میں وہ تھانہ آتا ہے، جن کی حدود میں وہ جگہ آتی ہے جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئیں. اور ان کا کام تھا کہ اس کو ٹیک اپ کرنا، ان کا کام تھا ملزموں کو پکڑنا. صاحب گورنر آپ کے ہیں، دیکھیں بات وزیر اعظم آپ کا ہے، صدر آپ کا ہے، عدنان صاحب ایسے میں آپ کے ہیں، آپ کیوں نہیں انیشیٹو لے رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ سر میں نے کہا یہ بار بار باعث شرم باقی شرم کی بات ہے. اچھا تو مجھے یاد آ گیا، وہ ہمارے یہاں ایک پٹھان نوکر تھا، پتہ نہیں میری بیوی نے اسے کسی بات پہ کہا تمہیں شرم نہیں آتی، وہ نوکری چھوڑ کے چلا گیا. شام کو میں آیا، میں پوچھا بھی کیا ہوا، کہتا ہم کو بیگم صاحب نے بولا تم کو شرم نہیں آتی. ادھر ہم بار بار کہہ رہے ہیں، مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم میں بات کر رہا تھا نا، بات یہ ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل ارینے میں بات کرتے ہیں، اتنے ہزار، اتنی دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، تو ہمیں ایسے لفظ استعمال کرنے چاہیے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ کوئی کیلیبر کے لوگ بیٹھے ہیں. رائے صاحب یہ بالکل اچھا اچھا لفظ ہے، اس میں کوئی میں جو شرم بات نہیں ہے. لیکن نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ کہیں باعث تشویش ہے. ہاں وہ ان کو اچھا ہمارے قابل افسوس مقام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری تھی کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرتے. سو مچ سو ہم کو یہ کہتے ہیں کہ جی مشرف کے خلاف آپ پٹیشن کریں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھی تو کر سکتے ہیں. گیلانی صاحب اور میاں صاحب کا اتفاق رائے ہوا ہے، ان کو شاید پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ میں ہم لے کے آتے ہیں، اور یہ جوائنٹ ان کا ایک وینچر ہے. وہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں میری بات سنیں، ایک جذباتی ایشو ہے. اچھا جی، یہ ہنسنے والا ایشو نہیں ہے. خالد صاحب کو میں کہوں گا ایک منٹ، طاہر چودھری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. محترمہ کی شہادت کے معاملے پہ یہ ایسی ہنسی اڑانا اچھی بات نہیں. طاہر چودھری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. طاہر صاحب ویلکم ٹو شو. جی شکریہ جناب. جی یہاں پہ ہمارے پاس بڑے معزز مہمان بیٹھے ہیں، سندھو صاحب ہیں، راجہ صاحب ہیں، خواجہ صاحب ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو عدلیہ اس وقت اتنی ایکٹیو ہوئی ہے حکومت کے خلاف، یا حکومت ان کی بات نہیں مان رہی، آپ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے کہ عدلیہ آزاد تو ہو گئی ہے، امپارشلٹی ان میں نظر نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے ہیں آزاد ہوگی اور بے مہار بھی ہو گئی؟ نہیں، میں نے بے مہار کا لفظ میں نے نہیں کہا. اچھا لیکن ہونا یہ چاہیے کہ عدلیہ آزاد بھی ہونی چاہیے اور امپارشل بھی ہونا چاہیے. ٹھیک. سول سوسائٹی کا کنسرن یہ ہے کہ اس میں ایک واضح عدلیہ کا ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف ایک سائڈ کو فوکس کیے جا رہی ہے، ایک سائڈ کو فوکس کیے جا رہی ہے. اور اب جو ہے جو لوگ، جن لوگوں نے عدلیہ کی بحالی کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے جنہوں نے جدوجہد کی، جنہوں نے قربانیاں دی، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ اس طرح کا جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ ملک کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا. تو یہ اس کو جوڈیشری کو جو ہے آنے والے دنوں میں اپنے جو ہے خاص طور پہ جو اعلیٰ جوڈیشری ہے اس کو ریویو کرنا پڑے گا اپنے معاملات کو. ایسے جو ہے مہاجرائی اور بڑھے گی، اور ملک جو پہلے ہی ان گنت بحرانوں کا جو ہے شکار ہے، یہ اور شدید ہو جائیں گے. پھر تو حکومت کیوں نہیں ان کے جو معاملات ہیں، جیسے سوئس کورٹ کا انہوں نے کہا ہے، یا رحمان ملک صاحب کا معاملہ ہے، زرداری صاحب نے راتوں رات اس پہ جناب معاف کر دیا کہ آپ کی سزا معاف ہو گئی، وہ کیوں اتنا رحمان ملک صاحب یہ ایک بندے کے لیے کیوں وہ اتنا اپنی حکومت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ کیوں نہیں عدلیہ کی بات مان لیتے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو جو ہے صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ یہ پوائنٹ سکورنگ زیادہ ہو گئی ہے. اب یہ نیچا دکھانے کا مسئلہ زیادہ بن گیا ہے. اگر میرا خیال میں جو حکومت کے وزراء جو ہیں وہ عدالتوں میں جانا شروع ہو گئے تھے، اور جہاں تک سوئس کیسوں کا معاملہ ہے اس میں جو ہے کانسٹیٹیوشنل
چونکہ امیونٹی ان کو حاصل ہے پریزیڈنٹ کو، تو کیوں نہیں جوڈیشری پہلے اس کا فیصلہ کر لیتی؟ اگر ان کو ہمارا جو آئین ہے، جو ملک کے منتخب نمائندوں نے جو آئین بنایا ہوا ہے، وہ اگر صدر کو یہ امیونٹی دیتا ہے تو پہلے جوڈیشری اس کو طے کر لے، بتا دے کہ آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہوا، آپ اس کو امیونٹی ختم کر دیں، پریزیڈنٹ کو ٹرائل کریں، پھر اس کے بعد پہلے جوڈیشری اس کا فیصلہ کر لے نا۔ چودھری صاحب بالکل آخری سوال ہے، اب مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں، فیوچر میں کیا ہوگا حکومت اور عدلیہ کے درمیان؟ ایک اور تصادم میرے خیال میں جو ہے دونوں جو ہے کیمپ، ان کو جو ہے وہ عقل و دانش کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور معاملات کو اس حد تک نہیں لے کے جانا چاہیے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے۔ اور پہلے ہی اس ملک کے ساتھ بہت سے تجربات کیے گئے ہیں، اور تجربات سے اب نکال کے اس کو اب کچھ جو ہے سیاسی استحکام ملک میں اب نظر آ رہا ہے، بے چینی نہیں ہے، لیکن یہ عدلیہ کی طرف سے جو ہے ایک خاص طرح کی مہاجرائی حکومت اور عدلیہ میں جو چل رہی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے تو ملک کا مستقبل روشن ہے، اور ہمارے سیاستدان کوائٹ کیپیبل ہیں، بڑے وہ سمجھدار ہیں، اور وہ ملک کو چلا سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ جی چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ سے پھر بات ہوگی، تھینک یو ویری مچ۔ خواجہ صاحب، طاہر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں جی۔ انہوں نے جو پہلی بات کی ہے کہ جی عدلیہ آزاد تو ہو گئی ہے، لیکن عدلیہ کا جو جھکاؤ ہے وہ ایک پرٹیکولر کیمپ کی طرف نظر آ رہا ہے، اور جن لوگوں نے عدلیہ کی لیے جدوجہد کی تھی وہ اس وقت مایوسی کا شکار چلے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو چودھری صاحب